سبا ایک قوم کا نام ہے جس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ قرآن حکیم میں ملکہ سبا کا ذکر آیا ہے۔ سبا کا ملک اسی قوم کے نام پر مشہور ہے جو اس کا مسکن تھا۔ مورخین لکھتے ہیں قوم سبا ایک طاقتور اور تاجر قوم تھی۔ ان کے دیار و مسکن میں قیمتی دھاتیں، ہیرے جواہرات نیز ریشم و بخورات بکثرت ملتے تھے۔ غرض ملک سبا ایک وادی زرخیز اور سرسبز و شاداب ملک تھا، لیکن قوم سبا دولت و حکمت کے نشے میں خدا کو بھول چکی تھی، اور وہ تمام خرابیاں اور برائیاں جو قوم عاد اور ثمود میں تھیں ان میں بھی موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس سے پہلے وہ لوگ مطیع ہو کر یہاں پہنچیں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ وحشی قوم کے عفریت نامی ایک شخص نے کہا کہ اس سے قبل کہ آپ اپنے دربار سے اٹھیں میں اتنی قوت رکھتا ہوں کہ اسے لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں۔ لیکن ان درباریوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جسے خط و کتابت کا علم تھا، جو ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ بولا کہ یہ کام میرے سپرد کر دیا جائے، اس میں بخوبی سر انجام دے سکوں گا۔ یہ شخص وحشی قبائل میں سے تھا، اس کے بازوؤں میں بڑی طاقت تھی، چنانچہ یہ مہم اس کے ذمہ لگائی گئی جسے اس نے بہت جلد سر کر لیا۔ یلغار کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ملک سبا کو تاخت و تاراج اور ویران و برباد نہ کیا جائے، جیسا کہ عموماً اس زمانے کے بادشاہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے علاوہ نبی بھی تھے، لہٰذا یہ ان کے منصب و نبوت کے خلاف تھا کہ وہ فاتحین کے طریقہ کی پیروی کرتے۔ پس جب ملک سبا فتح ہو گیا اور ملکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسی بات کو جتانے کے لیے کہ دعوت نامہ مذکور مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں تھا، کہا دیکھو یہی ہے نا تمہاری دولت اور حکومت، اس میں کوئی کمی بیشی تو واقع نہیں ہوئی۔ ملکہ نے یہ عالم دیکھا تو یہ دیکھ کر آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور ایمان لے آئی۔